فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم۔ ساتھیو، جیسا کہ پچھلی مجلس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوالات کے انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ایک طرف آخرت کی حقیقت کو ثابت کیا، وہیں دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور اس سے پہلے سب سے اہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کا ذکر فرمایا ہے، اور ان سب کو اس انداز میں بیان کیا کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر غالب اور قاہر ہے۔ اسی لیے شروع سورہ کے اندر ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بہت نمایاں ہے۔ اسی سلسلے میں اہل مکہ کو یہ کہیے کہ دھمکی دیتے ہوئے، یا یہ کہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے، خاتمے کے طور پر تقریباً وہی مضمون رکھا جا رہا ہے جس مضمون سے یہ سورت شروع ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے، جیسا کہ پچھلی مجلس میں گزرا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ام لہم آلہۃ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، کیا اللہ کے علاوہ ان کا کوئی اور بھی معبود ہے؟ ظاہر بات ہے حقیقت میں نہیں ہے، لیکن وہ یہی جواب دیں گے کہ ہاں ہمارے اور بھی معبود ہیں، ہم ان کی عبادت صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو سب سے بڑا معبود ہے اس کے قریب کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب نہیں دیا، بلکہ شرک سے اپنی تنزیہ کو واضح کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ اور معبود ہے؟ ظاہر بات ہے حقیقی جواب ہے کہ نہیں ہے، لیکن ان کا جواب ہوگا کہ ہاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے نقص سے، شرک سے، حاجت سے اللہ تعالیٰ ہر قسم پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے عما یشرکون، ان تمام باتوں سے جس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی الوہیت میں کسی کی شرکت کا اللہ تعالیٰ نہ محتاج ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کو جائز رکھتا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ لوگ دیکھتے ہیں، وَإِن يَرَوْا دیکھتے ہیں، کسف کے معنی ہوتا ہے ٹکڑے کے، حصے کے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا، اور اگر وہ دیکھتے ہیں کہ آسمان سے کوئی عذاب کا ٹکڑا ان کے اوپر گر رہا ہے، آسمان سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ان کے اوپر عذاب آ رہا ہے، وہ عذاب خواہ ان کے اوپر قحط سالی کی شکل میں ہو، وہ عذاب ان کے اوپر خواہ گلوں کے اندر کمی کی شکل میں ہو، وہ عذاب ان کے اوپر بیماری کی شکل میں ہو، وہ عذاب ان کے اوپر رسول کو ان کے اوپر مسلط کر دینے کی شکل میں ہو، کوئی بھی صورت ہو، تو ان کے دل اس قدر مردہ ہو چکے ہیں کہ وہ اس سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے اسے ایک قدرتی تبدیلی میں تصور کرتے ہیں۔ جیسے آج کل صورتحال ہے کہ سیلاب آئے، قحط سالی آئے، پھلوں کے اندر کمی آئے، کوئی بیماری آ جائے، تو لوگ نہ ہی اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کے آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین،
ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، یہ وہ دیکھتے نہیں ہیں، یعنی یقیناً دیکھ رہے ہیں، انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، سال میں، ہر سال میں وہ ایک یا دو بار فتنے میں ڈالے جاتے ہیں، آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، ان کے اوپر ایسے حالات آتے ہیں اس میں ان کو کی آزمائش کا سبب ہوتا ہے، تو فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون، لیکن نہ وہ اپنے گناہوں سے، اپنی غلطیوں سے توبہ کرتے ہیں، ولا هم یذکرون، اور نہ ہی وہ عبرت حاصل کرتے ہیں کہ آئندہ ایسے کام نہ کریں۔ تو جب بھی وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ، جب وہ کوئی بھی عذاب کا ٹکڑا آسمان سے آتے دیکھتے ہیں، آسمان سے مراد نہیں کہ آسمان سے گر رہا ہے، آسمان سے گر بھی سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے طور پر بھی آ سکتا ہے، تو کہتے ہیں کہ سحاب مرکوم، یہ تو بادل کے ٹکڑے ہیں، یہ تو بادل کے ٹکڑے ہیں، جیسا کہ قوم عاد نے کہا تھا هذا عارض ممطرنا فلما رأوه مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، جب انہوں نے اپنے وادی کی طرف سے دیکھا کہ بادل عذاب کے کالے کالے بادل اٹھ رہے ہیں، سخت ہوا آنے والی ہے، طوفان آنے والا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ هذا عارض ممطرنا، کئی سال ہو گئے ہمارے اوپر بارش نہیں آئی ہے، یہ خشک سالی ہے، اسی خشک سالی کو دور کرنے کے لیے عارض یہ بادل آ رہے ہیں، ممطرنا جو ہمارے اوپر بارش برسائیں گے۔ تو وہی چیز یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْقُومٌ، آج یہ بلا غیر مسلموں میں تو چھوڑ دیجئے، کافروں اور دہریوں میں تو چھوڑ دیجئے، بدقسمتی سے یہ بلا بہت سے مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز آج گھر کر آئی ہے کہ جب بھی اس قسم کی کوئی مصیبت، بیماری آتی ہے، اس سے وہ لوگ عبرت نہیں لیتے، نصیحت نہیں لیتے۔ طوفان آنے سے پہلے بھی مسجدیں خالی ہیں، اس کے بعد بھی مسجدیں خالی رہا کرتی ہیں۔ کورونا بیماری آئی جس میں لاکھوں مسلمان انتقال کر گئے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو مسجد آنے کی اب اس سے عبرت نہیں لیے۔ تو یہ بیماری آج مسلمانوں بھی آ چکی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے اصل میں تو یہ انذار ہے، یہ ڈرایا جا رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ لوگ وَلَا هُمْ يَتُوبُونَ فَلَا هُمْ يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ تو وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ ان کو چھوڑ دیجئے، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کے پیچھے نہ پڑیے، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ پہنچاتے رہیے، مانتے ہیں تو نہیں فبہا، اور اگر نہیں مانتے ہیں تو یاد رکھیں ایک دردناک عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، یہاں تک کہ وہ پالیں اپنے اس دن کو جس دن وہ مدہوش ہو جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، پھر اسی صورت میں ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس سے مراد قیامت کا عذاب ہے، اس سے مراد قیامت کی آمد ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا، اس لیے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس کی آواز کی تیزی سے پہلے لوگوں کے اوپر گھبراہٹ طاری ہوگی، پھر اس کے بعد لوگ بے ہوش ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر موت طاری ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں اس کو کبھی یسعقون قرآن مجید میں کہا گیا ہے، کہیں فزع یعنی گھبراہٹ کہا گیا ہے، اور کہیں جو ہے انہیں کہا گیا ہے کہ فصعی کا اور کہیں کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر موت طاری ہو جائے گی علی کل حال۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب سور پھونکا جائے گا تو پہلے ان کے اوپر گھبراہٹ طاری ہوگی، پھر اس کے بعد وہ بے ہوش ہوں گے، اس کے بعد ان کی روح قبض کر لی جائے گی۔ تو اسی کا ایک منظر یہاں بیان کیا، فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا، آپ انہیں چھوڑ دیجئے، ان کے بارے میں آپ پریشان نہ ہوئیے، اب اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک نہ کیجئے۔ حَتَّى يُلَاقُوا، یہاں تک کہ وہ مل جائیں، سامنا کر لیں، یومہم، اپنے اس دن کا، الذی فیہ، وہ دن جس کے اندر ہم یسعقون، ان کے اوپر صعقہ طاری ہو جائے گا، یعنی وہ مدہوش ہو جائیں گے۔ تو پھر اس وقت کیا ہوگا، یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، وہ دن یعنی جس دن وہ بے ہوش ہوں گے، لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، اس دن ان کا مکر انہیں کسی کام نہیں آئے گا، چاہے جتنی چالیں چل لیں اس دنیا کے اندر،
اہل خیر کے خلاف، اہل حق کے خلاف جتنی بھی چالیں چل لیں، جتنا بھی دھوکہ دے لیں، جتنے بھی چال چل کر کے انہیں جیلوں میں ڈالیں، انہیں سولی بھی دے دیں، ان کے گھروں پر بلڈوزر چلائیں، ان کے گھروں کے اندر تباہی لے آئیں، کچھ بھی ہو، لیکن وہ دن آئے گا لا یغنی عنہم کیدہم، ان کی یہ چال، ان کا یہ مکر لا یغنی عنہم، کچھ بھی بے نیاز نہیں کرے گا، شیئا، کچھ بھی بے نیاز نہیں کرے گا، یعنی ان کے کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ قوم نوح نے وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، بہت بڑا مکر کیا، لیکن اس کے باوجود ان کا مکر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں بچا نہیں سکا۔ تو اسی طریقے سے یہ لوگ چاہے جتنی چال چل لیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتنی چال چلے وہ لوگ، لیکن ان کی چال کسی کام نہیں آئی۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کرنے آئے گا، یعنی دونوں صورت نہیں ہوگی، نہ تو وہ اپنی چال سے، نہ ہی وہ اپنی حرکت سے، نہ ہی وہ اپنی ہوشیاری سے وہاں پر بچ پائیں گے، اور نہ ہی یہ امید ہوگی کہ کوئی دوسرا ان کی مدد کے لیے آئے گا۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، اور اسی پر بس نہیں ہے، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان میں سے بلا شبہ ان للذین، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، مراد کیا ہے؟ کافر ہیں، اس لیے کہ ظلم قرآن مجید میں دو معنوں میں آیا ہے، بلکہ تین معنوں میں آیا ہے۔ ایک معنی ظلم کا تو ہے کہ انسان جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے یا اپنے بھائیوں پر ظلم کرتا ہے، دوسرا معنی ظلم کا کفر مراد لیا گیا ہے، اور تیسرا معنی ظلم کا شرک مراد ہے۔ تو یہاں پر فالکافرون هم الظالمون، یعنی وَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور بلا شبہ وہ لوگ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، عذاباً دون ذالک، وہ دن جس دن وہ بے ہوش ہو جائیں گے، دون ذالک، اس سے پہلے بھی ان کو ایک عذاب ہے، اس سے پہلے ان کو یہ عذاب ہے۔ یہ عذاب کون سا ہے؟ اس سلسلے میں زیادہ تر علماء اس طرف گئے ہیں کہ آخرت سے پہلے، آخرت کے عذاب سے پہلے ان کے اوپر جو بعض مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، اور بعض علماء نے آتی ہیں، جیسا کہ سورہ الف لام میم سجدہ میں اللہ تعالیٰ بیان فیہا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں البتہ ضرور بھی ضرور چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے ایک ہلکا عذاب، اس لیے کہ دنیا کا جو عذاب ہو چاہے جتنا بڑا ہو جائے، آخرت کے عذاب کے مقابلے میں وہ ہلکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے ایک ہلکا عذاب دیں گے، کیوں؟ اس لیے تاکہ ہو سکتا ہے کہ انہیں عبرت حاصل ہو اور وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو بعض علماء نے کہا کہ اس سے وہ عذاب مراد ہے جو کافروں کو، ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ظلم اور کفر کے عوض اس دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، جیسا کہ عام طور پر یہ ہوا کرتا ہے کہ کوئی بھی ایسی کافر قوم نہیں ہے جو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے اندر مبتلا نہ ہو الا ما نذر، ورنہ عمومی طور پر یہ ظالم لوگ، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے نکال الآخرت والاولا سے، آخرہ اور اولا دونوں دیا ہے، یعنی آخرت کا عذاب بھی اور دنیا کا عذاب بھی۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین سنعذبہم مرتین، ہم انہیں 2 بار عذاب میں دیں گے، تو اللہ تعالیٰ عموماً کافروں کو اور ظالموں کو اس دنیا کے اندر بھی عذاب دیتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب دے گا۔ تو بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد ہے وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ظلم کیا ہے، لَهُمْ عَذَابٌ دُونَ ذَلِكَ، اس بڑے عذاب سے پہلے انہیں ایک عذاب ہے۔ اور بعض علماء نے یہاں پر ایک نقطہ رکھا اور وہ بھی معنی ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس عذاب سے مراد، بڑے عذاب سے مراد کیا ہے؟ وہ عذاب ہے جو قبر کا عذاب ہے، جو عذاب ہے وہ قبر کا ہے، اس لیے کہ قبر کے عذاب پر قرآن مجید میں صراحتاً نہیں البتہ اشارتاً 1 سے زائد آیتوں کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عذاب قبر کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ المؤمن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَأَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، یعنی آخرت میں سخت عذاب سے پہلے آگ پر انہیں پیش کیا جاتا ہے، یعنی آگ کا گویا عذاب انہیں دیا جا رہا ہے۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ مَا كُنْتُمْ الْيَوْمَ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيَهُم، فرشتے ان کے روح کو نکال رہیں گے اور کہیں گے الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ تو اس سے مراد بھی قبر کا عذاب۔ اور تیسری آیت یہ ہے جس سے مراد علماء نے قبر کا عذاب لیا ہے کہ ان کو آخرت کے عذاب سے پہلے یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹا عذاب پہلے عذاب دے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں بھی یہاں مراد ہو سکتی ہیں۔ تو وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں کے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، وہ جانتے نہیں کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے۔ اتنا وہ حق سے دور ہو گئے ہیں، اتنا ان کے دل مردہ ہو گئے ہیں کہ سال میں ایک دو بار انہیں عذاب دیا جاتا ہے لیکن پھر بھی انہیں عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ تو وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حکم پر آپ صبر کیجئے، اپنے رب کے حکم کے لیے آپ صبر کیجئے۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صبر کیا، حوصلے کا اللہ تعالیٰ اب آپ کو یہ حکم دے رہا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہی سے آپ یہ صبر کر رہے ہیں۔ اور صبر سے مراد یہاں پر ساتھیوں ثابت قدمی ہے، ثابت قدم رہنا۔ ثابت اس لیے کہ صبر کا معنی ایک جانتے ہیں کہ صبر، علماء کہتے ہیں کہ تین معنی صبر کا ہے، الصبر بلکہ چار معنی صبر کا ہے۔ صبر کا ایک معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے پر انسان صبر کرے اور یہ ثابت قدم رہے، اس کے اندر یہ حوصلہ ہو، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور یہی وہ صبر ہے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنون کو سورہ والعصر کے اندر دیا ہے کہ وتواصوا بالصبر۔ دوسرا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر صبر کرنا، اور تیسرا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں اس کے اوپر صبر کرنا، اور چوتھا یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پہنچانے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے جو دوسروں کی طرف سے اعتراضات ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی صبر کرنا، جیسا کہ اس کو بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ صبر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو لیکن یہاں پر جو صبر ہے وہ زیادہ واضح کون سا پہلا صبر ہے جو تقریباً ثابت قدم رہنا اور کسی کام کے اوپر ہمت کے ساتھ اڑے رہنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کے حکم سے آپ صبر کیجئے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اس لیے کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، آپ ہم سے ہماری نظروں سے غائب نہیں ہیں۔ کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، گویا آپ کی رعایت کریں گے، آپ کی نگرانی کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ تو وَاصْبِرْ لِحُكْمِ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور اپنے رب کے تسبیح بیان کیجئے اس کے حمد کے ساتھ۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے، حِينَ تَقُومُ، جس وقت آپ کھڑے ہوں۔ یہاں ساتھیوں دو بات ہے، ایک بات ابھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَسَبِّحْ دوسرا حکم کیوں دیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ثابت قدم رہنے اور صبر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کا سہارا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتا رہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، یعنی ذکر اور اذکار جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر معین اور مددگار ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں تاکہ دین کی دعوت کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی وجہ سے بندوں کے دل کو جہاں روح ملتی ہے وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مدد آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور جب آپ کھڑے ہوں، جب آپ کھڑے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے اس کے حمد کے ساتھ۔ ساتھیوں یہاں پر یہ کھڑے ہو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، لیکن
کئی معنی جو بیان کیے مفسرین نے سارے مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ مراد ہے کہ وسبح بحمد ربک حین تقوم للصلاۃ، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے، جیسا کہ متعدد حدیث کہتے ابو سعید خدری وغیرہ آیا ہے یا حضرت عمر بن خطاب کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا کہتے سبحانک اللہم ربنا و بحمد، سبحانک اللہم ربنا و تبارک، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اسی لیے امام احمد حنبل رحمہ اللہ نے نماز کو کی ابتدا میں اس دعا کو، اس ذکر کو بہتر ذکر قرار دیا ہے، بلکہ امام القیم رحمہ اللہ نے دوسرے تمام اذکار پر، اگرچہ زیادہ صحیح سند سے دوسرے اذکار ثابت ہیں لیکن کئی اعتبار سے زاد المعاد کے اندر اس ذکر کو امام القیم رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا ہے۔ علا کل حال یہاں وہ بھی فقہی مسئلہ نہیں ہے کہ کون سا ذکر افضل ہے، ورنہ صحیح بخاری میں جانتے ہیں کہ اللہم باعث بینی و بینہ کا ذکر ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے، دوسری چیزیں۔ تو بعض علماء نے کہا کہ یہاں تقوم حین تقوم الصلاۃ، حین تقوم، دوسرا معنی تقوم کا ہے کہ حین تقوم من النوم، جب آپ رات نیند سے بیدار ہوں تو، اور اس کے بارے میں دلیل وہ حدیث پیش کی ہے صحیح بخاری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم من تعار من اللیل، جو رات کو جس کی نیند کھلے اور اس موقع پر وہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہ ذکر پڑھ لے تو اس کے بعد اگر بندہ اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول کرتا ہے، اور اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو، دعا کو، اس کی مانگ کو پوری کرتا ہے۔ تو اسی لیے آپ جب بیدار ہوتے تو رات میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور متعدد حدیث میں ہے کہ آپ حضرت کعب بن ربیعہ کی بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ربیعہ ابن کعب کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جاتے سبحان اللہ تسبیح وغیرہ کرتے رہتے یہاں تک کہ آپ کو نیند آ جاتی۔ تو علی کل حال حین تقوم، دوسرا معنی حین تقوم کا یہ بھی لیا گیا ہے کہ حین تقوم جب اپنی مجلس سے آپ اٹھے تو، اور آپ کو معلوم ہے کہ مجلس کے برخاست کی دعا کیا ہے، سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ بھی مجلس سے برخاست ہونے کی دعا ہے۔ اور امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے جس چیز کو راجح قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد ظہر اور عصر کی نماز ہے، اس لیے کہ آگے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں رات کا ذکر کیا ہے وہاں اس کا ادبار النجوم یعنی فجر کی نماز کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو حین تقوم من الظہیرہ، جب آپ نیند سے بیدار ہوں، حین تقوم، اس لیے کہ اہل عرب کے اندر دو وقت کا سونا بڑا مشہور رہا ہے، ایک رات کا سونا جیسا کہ آگے آ رہا ہے، اور ایک دن میں قیلولہ کے لیے جو سونا ہوا کرتا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں صحابہ اکرام حضرت انس بن مالک کی شاید روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ کننا لا نقیل ولا نتغدى، ہم قیلولہ نہیں کرتے تھے اور دوپہر کھانا نہیں کھاتے جہاں تک کہ ہم جمعہ کی نماز پڑھ لیں۔ تو دو وقت سونا عرب کے ہاں ذرا بڑا معروف تھا، تو اسے امام نے جریر طبری رحمہ اللہ نے اس بات کی طرف راجع ہونے کا اشارہ کیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے نیند سے بیدار ہونا ہے، اور اس سے مراد ظہر اور عصر کی نماز ہے، ظہر اور عصر کی نماز ہے۔ علا کل حال سارے معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اصل میں اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنا جب پیغام پہنچا دیں، لوگ مان رہے ہیں نہیں مان رہے ہیں تو نہ ماننے کی صورت میں آپ پریشان نہ ہو، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، اس وقت وہ اللہ کے عذاب کو دور نہیں کر پائیں گے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا۔ آپ کا کیا کام ہے کہ آپ اپنے کام میں لگے رہیے، جو کام آپ سو کا لگے رہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کیا کیجئے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، جب آپ کھڑے ہوں، نیند سے بیدار ہوں، آپ مجلس سے بیدار ہوں، رات میں آپ کی نیند کھلے یا دوپہر کو آپ کی نیند کھلے، آپ کیا کیجئے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کو بھی آپ اس کی تسبیح بیان کیجئے۔ تسبیح سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ نماز ہے۔ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں نماز تسبیح بول کر کے نماز مراد لیا گیا ہے، متعدد جگہ ہے، حتیٰ کہ جو ہے وَإِن مِّن کیا ہے
فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. تو اس آیت کے اندر بھی اگر اس کو اس آیت سے ملائیں جو سورہ ہود کے اندر ہے، سورہ یونس کے آخر میں ہے، اقم الصلاۃ طرفی النہار، سورہ ہود کے اندر، تو اس سے معلوم ہوگا کہ یہاں بھی تسبیح سے مراد کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنا ہے. تو وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے آپ نماز پڑھیے، آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے. اس سے عشاء کی نماز بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے رات کی نماز جو تہجد ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک سے زائد جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، جو جس سے اس طرف دعوت ہے کہ دعات کے لیے، دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے رات کی نماز بڑی اہمیت رکھتی ہے، جیسا کہ سورہ مزمل کے شروع میں اور سورہ هل اتى على الانسان حين من الدهر کے آخر کے اندر یہ چیز بالکل واضح ہے. تو وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جس وقت تارے پیٹ پھیر رہے ہوں یا تارے ڈوب رہے ہوں، ظاہر بات تارے ڈوب کب رہے ہوتے ہیں، یعنی گویا کہ فجر کا وقت ہے، تو اس سے گویا فجر کی نماز کے طرف اشارہ ہے. بعض علماء نے کہا کہ اس سے فجر کی دو سنتوں کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ فجر کی جو سنت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بڑی محبوب تھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر کہیں بھی فجر کی سنت کو آپ چھوڑتے نہیں تھے، بلکہ ایک روایت میں آیا کہ فجر کی سنت کو نہ چھوڑو، خواہ تمہیں گھوڑا تمہارا پیچھا کر لیں، اگرچہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ اس حدیث کے اوپر قدر کلام ہے. تو علی کل حال وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، لیکن اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز کو بڑی اہمیت ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم اپنے رب کو ضرور دیکھو گے، آمنے سامنے دیکھو گے، تو یاد رکھو تم کیا ہے کیا الفاظ آپ نے استعمال کیا ہے، لا یغلبنکم، یعنی فجر سے صبح سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے تو نماز پڑھنا نہ چھوڑو. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار پر فجر کی نماز پڑھنا یہ معین و مددگار ہو سکتی ہے. تو وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کو بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور اس وقت بھی جب کہ تارے ڈوب رہے ہوں یا تارے وہاں سے غائب ہو رہے ہوں. ان دو آیتوں سے علماء نے استدلال یہ کیا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو پانچوں وقت کی نمازوں کا ان دو نمازوں کے اندر ذکر آ چکا ہے، جیسے من اللیل فسبحوا وادبار النجوم سے اس سے مراد مغرب، عشاء اور فجر، اور حین تقوم سے ظہر اور عصر کی نماز. واللہ عالم. اگلی مجلس انشاءاللہ رہنے دیتے ہیں آپ کے سامنے، وہ مجلس انشاءاللہ جو اس صورت کے فوائد پر ہوگی. ابھی اگر فوائد کا ذکر کرتے ہیں تو مکمل نہیں ہو پائے گا، لہذا اگلی مجلس اس صورت کے فوائد پر ہماری آپ کی رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.